ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وامام المتقین والمجاہدین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہ باحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ حاضہ اور جماعت اسلامی حلقہ حیدر پردیش کے ذمہ داران، اور آج اس مبارک محفل میں شریک ہونے والے بزرگوں، عزیز بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، ایک اور مرتبہ اب تک تمام کی خدمت میں اسلامی تحیہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ کی نسبت سے ہے، اس کے دین کی نسبت سے ہے، اور علم نبوت کی نسبت سے ہے، اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ یہاں کوئی یہ سیاسی محفل نہیں ہے اور کسی کا فنکشن بھی نہیں ہے۔ ہمارا جمع ہونا اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے دین کی نسبت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آواز لگائے گا، حدیث قدسی ہے، این المتحابون فی جلالی، کہاں ہیں وہ بندے میرے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ این المتحابون، وہ کہاں ہیں؟ اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جو میری خاطر جمع ہوتے تھے اور میری محبت لیے جدا ہوتے تھے۔ میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم چھوٹے بچوں کی تقاریر سن رہے تھے، ماں باپ کی فضیلت، ان کی خدمت کے تعلق سے، علم دین کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا اور یقیناً ہونا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کتنی ضروری ہے۔ آپ بچوں کو ڈاکٹر بنائیے ضرور، انجینئر بنائیے ضرور، آپ اعلیٰ تعلیم دلوائیے، مگر بچے اگر اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اگر بچے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، اگر بچوں کے نگاہوں میں رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
تو پھر یہ بچے اس دنیا میں بھی بدنامی کا سبب بنیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ تو خود بچنا ہے جہنم کی آگ سے اور اپنے بچوں کو، اہل خاندان کو بھی بچانا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا کوئی ماں باپ اس بات کو پسند کریں گے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے بچے جلے؟ یقیناً پسند نہیں کریں گے۔ تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے فکر مند رہیں، ان کو اچھی تعلیم دلائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو بتائیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے اور کن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ یہ باتیں بتانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ محترم حضرات، خاص طور پر میں دینی ماؤں اور بہنوں سے توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، ہر ایک کو مرنا یقیناً ایک دن، کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یقینی طور پر موت کا مزہ سب کچھ چکھنا ہے۔ موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کس عمر میں آئے گی اور کہاں آئے گی، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے کلام پاک میں زور دے کر فرماتا ہے کہ موت کو یاد رکھو، موت آنے سے پہلے، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرو۔ کہیں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے حالت میں موت آئے۔ کبھی اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو پتا نہیں کہ اس کی موت کس سرزمین میں واقع ہوگی۔ کہیں اللہ نے فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں بھی رہو گے اور موت سے بچنے کی تم جتنا بھی جتن کرو گے، بندوبست کرو گے، موت آ کر رہے گی۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو، موت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ فَإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تمہارے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب آدم کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، موت آ جانے کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، موت آ جانے کے بعد صدقات و خیرات نہیں کر سکتے، موت آ جانے کے بعد والدین کی خدمت نہیں کر سکتے، موت آ جانے کے بعد ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت نہیں دے سکتے، اللہ کے بندوں کی اصلاح نہیں کر سکتے، کسی یتیم کی کفالت نہیں کر سکتے، کسی بیوہ کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔
मगर अल्लाह का करम देखिए, उसकी मेहरबानी देखिए, मरने के बाद भी 3 ऐसे जरिए हैं कि मरने वालों को बराबर सवाब पहुंचता रहेगा। मौत आ गई, लोगों ने हमें दफन कर दिया, घर वापस आ गए, अमल का सिलसिला नहीं रहा, मगर 3 ऐसे जरिए हैं कि मरने के बाद भी मुसलसल सवाब मिलता रहेगा। सबसे पहला क्या है? सदक़ात जारिया। सदक़ा जारिया है, आप कहीं बोर्ड डलवा दिए कि सदक़ा जारिया है, मस्जिद बनवा दिए, सदक़ा जारिया, मदरसा कायम किए, सदक़ा जारिया, किसी के लिए सर छुपाने की जगह के इंतजाम किए, सदक़ा जारिया। तो ये सदक़ा जारिया है। जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक लोग उस बोर से पानी पीते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, वहां सर छुपाते रहेंगे, इस दुनिया से हम चले गए हैं, बराबर हमारे नामे आमाल में सवाब दर्ज होता रहेगा। यह है सदक़ा जारिया। शैतान हमें पढ़ाता है, खैरात करते रहोगे, खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहोगे, तुम गरीब हो जाओगे, मगर वही शैतान फुजूल खर्ची हमसे करवाता है। आज हमारे आंखों के सामने जो बड़े बड़े फ्लेक्सी लगे हुए हैं, किसी लीडर के आने पर पटाखे जब फूटते हैं, शादियों में जो नाच गाना होता है, जो बेहुदा हरकतें होती हैं, ये सब क्या है? फुजूल खर्ची, इसराफ है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, फुजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। वो मोमिन नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं हो सकते, अल्लाह वाले नहीं हो सकते, वो शयातीन के भाई हैं जो फुजूल खर्ची करते हैं। ये माल जो हमारे पास है अल्लाह की देन है, अल्लाह का अतिया है। माल अल्लाह की देन है और अल्लाह का अतिया है। इस माल के बारे में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा क़यामत के दिन, तुमने माल कैसे कमाया, माल कहां खर्च किया। इसलिए हमारा माल अल्लाह की मर्जी के कामों में लगना चाहिए। इस दुनिया से हम चले जाने के बाद भी बराबर सवाब मिलता रहेगा। दूसरी बात, इल्मिन युंतफ़अु बिही, ऐसा इल्म, किसी को हम हाफिज कुरान बना दिए, आलिम दीन बना दिए, कोई किताब हमने छपवा दी, कोई फोल्डर हमने बनाया, कोई वीडियो क्लिप्स बनाकर लोगों के फायदे के लिए हमने पोस्ट किया, ये सब इल्म है जिससे लोगों को पता चले कि हलाल क्या है, हराम क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इंसाफ क्या है और जुल्म क्या है, पता चले, इसे इल्म कहते हैं। तो आदमी जब तक सांस है, कुव्वत है, चलने फिरने की ताकत है, इल्म को आम करता रहा, इल्म को फरोग देता रहा, तो इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उस किताब के जरिए से, फोल्डर के जरिए से, कैसेट के जरिए से, वीडियो के जरिए से, मदरसे के जरिए से जितने भी लोग फायदा उठाते रहेंगे, इस दुनिया से हम चले जाने के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। तीसरी बात, वलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक औलाद, अच्छे बच्चे, अच्छी बच्चियां जो अपने माँ बाप के हक पे दुआ करने वाले हों, उनकी दुआओं को अल्लाह सुनता है, उनकी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। जब बच्चा माँ बाप के हक पे दुआ करे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब,
میرے ماں باپ پر رحم فرما، میرے ماں باپ کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ میرے ماں باپ کو قبر کے عذاب سے بچا۔ میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں بڑی محبت کے ساتھ پالا، شفقت کے ساتھ پالا، اپنا سب کچھ میرے لیے نچھاور کر دیے، اپنے آرام کو قربان کر دیے، خود بھوکے رہ کے مجھے پڑھائے، تکلیف اٹھا کر مجھے آرام پہنچائے۔ کما ربیانی صغیرا، دعا کرے، یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا۔ کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں، باپ کا جنازہ مسجد میں ہے، ماں کا جنازہ مسجد میں ہے، بچہ باہر کھڑا ہوا ہے، کیوں؟ پیشاب پاک نہیں ہے، پیشاب پاک نہیں ہے۔ اور ایسے میں بچے ہیں، ماں باپ کے حق میں کیسے دعا کرنا چاہیے، کیا دعا کرنا چاہیے معلوم نہیں۔ حضرتوں سے، مولویوں سے دعا کرواتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کرو بول کے۔ بھائیوں، بزرگوں، کسی کو 1000-2000 روپیے دے کر جو ہم دعائیں کرواتے ہیں، ان دعا میں تاثیر نہیں ہے جتنی تاثیر ایک بچہ اپنے ماں باپ کے حق میں تڑپ کر دعا کرتا ہے۔ الفاظ کی ضرورت ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر بھی اگر آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جذبے سن لیتا ہے، اس کے جذبے کو دیکھتا ہے۔ تو لہذا ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں، ان بچوں کو اچھی تربیت کریں، ایسی تربیت کریں کہ بچہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ثابت ہو، سکون ملے بچوں سے سکون ملے، اور خاندان والے اس بچے کو چاہنے لگے۔ کہ کب؟ جب ہم بچوں کو صحیح تربیت، صحیح تعلیم دیں گے، ان کی اچھی تربیت کریں گے، ان کو اللہ کی پہچان کروائیں گے، ان کے اچھے اخلاق ان کو سکھائیں گے، تو یہ بچے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ خوبی کا ذکر کر کے فرمایا، اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں متقین کا امام بنا، متقین کا، پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تو محترم حضرات، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یقیناً ختم ہو کر رہے گی، اس لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، رب کی مرضی کی زندگی گزاریں، رب کو پانے کی کوشش کریں، رب کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑیں اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ نے فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے ایمان والو، جلدی کرو، دیری مت کرو، اس لیے عمر چھوٹی ہے، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، مال کو غنیمت جانو غربت سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ وہ سارے وہ دوڑو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، جس کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان کے برابر، ہم تصور میں نہیں کر سکتے جنت کی۔ وہ جنت کس کے لیے ہے؟ وہ عدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والوں کے لیے ہے، برائیوں سے بچنے والوں کے لیے ہے، گندی حرکتوں سے، گندے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچنے والوں کے لیے جنت ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو اس لیے محترم حضرات، ہمیں جنت کے وارث بننے کی کوشش کرنا اور جہنم کے آگ سے بچنے کی کوشش کرنا، ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندان والوں کو بھی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچانے کی انتھک کوشش کرنا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اس مدرسے کو قائم کرنے والے
اور اس مدرسے کو چلانے والے اور اس مدرسے کے منتظمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برکت ان کے گھروں میں نازل ہوں، اور جو لوگ بھی اس مدرسے کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نیکی کو اللہ قبول فرمائے، دنیا و آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے، اور اس جلسے میں جو لوگ بھی شریک ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔